اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 267 سے ہم سبق پڑھیں گے 217 تک۔ چلیے سبق آغاز کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لے کر آئے ہو، انفقوا من طیبات، خرچ کرو پاکیزہ چیزیں، ما کسبتم، جو تم نے کمایا ہے، ومما اخرجنا لکم من الارض، جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے پیدا کیا ہے، ولا تیمموا الخبیث، نہ تم گندی چیز کا ارادہ کرو، منہ اس میں سے، تنفقون، تم جو خرچ کرتے ہو، ولستم بیاخذی، نہیں تم اسے لینے والے، الا ان تغمسوا فی، یہ کہ تم چشم پوشی کرو اس میں، وعلموا، جان لو کہ ان اللہ کی ذات غنی ہے، حمید، خوب تعریف کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو صدقہ کرنے کا حکم دیتا ہے کہ مال تجارت جو اللہ جل شان نے تمہیں دیا ہے، سونا چاندی پھل اناج وغیرہ جو اس نے تمہیں زمین سے نکال کر دیا ہے، اس میں سے بہترین، مرعوب، تباہ اور پسند خاطر عمدہ چیزیں اللہ کی راہ میں دو۔ گلی سڑی ردی چیزیں، گری پڑی بیکار فضول خراب چیزیں اللہ کے راستے میں نہ دو۔ اللہ خود طیب ہے، وہ خبیث کو قبول نہیں کرتا۔ ہم اس کے نام پر یعنی گویا کہ اسے وہ خراب چیز دینا چاہتے ہیں جسے اگر تمہیں دی جاتی ہے تو تم قبول نہیں کرتے، تو پھر اللہ کیسے قبول کر لے گا؟ ہاں، مال جاتا دیکھ کر اپنے حق کے بدلے کوئی گری ہوئی چیز بھی مجبور کر لے تو وہ کوئی بات نہیں، یعنی کہ جسے مال دیا جاتا ہے نا، اگر وہ کہتا ہے کہ مجھے دے دو پھر خیر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ایسا مجبور بھی نہیں کہ وہ کسی حالت میں ایسی چیز کو قبول نہیں کرتا۔ یہ مطلب ہے کہ حلال چیز کو چھوڑ حرام چیز یا حرام مال سے خیرات نہ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جس طرح تمہاری روزیاں تم میں تقسیم کی ہیں، تمہارے اخلاق بھی تم میں بانٹ دیے ہیں۔ دنیا تو اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کو بھی دیتا ہے، دشمنوں کو بھی۔ ہاں، دین صرف دوستوں کو ہی عطا کرتا ہے۔ جسے دین مل گیا وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب ہے۔ اللہ کی قسم، جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، کوئی بندہ مسلمان نہیں ہوتا جب تک اس کا دل، اس کی زبان مسلمان نہ ہو جائے۔ کوئی بندہ مومن نہیں ہوتا جب تک اس کے پڑوسی اس کی اذاؤں سے بے خوف نہ ہو جائیں۔ لوگوں کے سوال پر آپ نے فرمایا کہ اذا سے مراد دھوکہ بازی ہے، ظلم و ستم ہے۔ جو شخص حرام وجہ سے مال حاصل کرے، اس میں اللہ تعالیٰ برکت نہیں دیتا، نہ اس کے صدقہ خیرات کو قبول کرتا ہے، اور جو چھوڑ کر جاتا ہے وہ سب اس کے لیے آگ میں جائے گا اور توشہ اور سبب بنتا ہے، جانے کا توشہ اور سبب بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ برائی کو برائی سے نہیں مٹاتا، بلکہ برائی کو اچھائی سے اللہ تعالیٰ مٹاتا ہے۔ خباثت جو ہے خباثت سے نہیں مٹتی، بلکہ گناہ نیکی سے بدلتا ہے، نیکی گناہ کو مٹاتی ہے۔ اللہ کے راستے میں اچھی چیز خرچ کرو۔ الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں وعدہ کرتا ہے تنگ دستی کا، وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، حکم دیتا تمہیں بے حیائی کا، وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِّنْهُ، اللہ وعدہ کرتا تم سے بخشش کا، وَفَضْلًا، اور فضل کا، وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، اللہ بڑی وسعت والا جاننے والا ہے۔ شیطان کی دھوکے بازیوں میں مت آئے۔ یؤتی الحکمت من یشاء، اللہ جسے چاہے حکمت عطا کرے، ومن یؤتی الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، جسے دی گئی حکمت اسے بہت بڑا خزانہ مل گیا۔ وما یذکر الا اولو الالباب، نہیں نصیحت حاصل کرتے مگر عقل والے ہی۔ اللہ فرما رہے ہیں جس بندے کو حکمت مل گئی، حکمت سے مراد کیا ہے؟ دنائی ہے، سمجھداری ہے، قرآن و حدیث کا علم ہے۔ جس کو یہ مل گیا وہ بندہ کامیاب ہو گیا۔ جسے یہ حکمت مل گئی فیصلہ کرنے کا، اسے ہنر مل گیا، اسے بہت بڑی بھلائی مل گئی۔ وما انفقتم من نفقۃ، جو کچھ تم خرچ کرو گے، او نذرتم من نذر، یا نظر مانو گے، فإن اللہ یعلم، اللہ اسے جانتا ہے، وما للظالمین من انصار، ظالموں کے لیے کوئی بھی مددگار نہیں۔ اللہ تعالیٰ خبر دیتا ہے کہ ہر ایک خرچ اور نظر کو، ہر بھلے عمل کو اللہ تعالیٰ اچھے طریقے سے جانتا ہے، اور اپنے نیک بندوں کو جو اس کا حکم بجا لاتے ہیں، اس سے ثواب کی امید رکھتے ہیں، اس کے وعدوں کو سچا جانتے ہیں، اس کے فرمان پر ایمان رکھتے ہیں، بہترین بدلہ عطا فرمائے گا۔ اور ان کے خلاف جو لوگ اس کی حکم برادری تھے، جو اللہ نے حکم دیا ہے اس
سے جی چراتے ہیں، گناہ کا کام کرتے ہیں، اس کی خبروں کو جھٹلاتے ہیں، اس کے ساتھ دوسروں کی عبادت کرتے ہیں، یہ ظالم ہے۔ قیامت کے دن بدترین اور کبھی نہ مٹنے والا عذاب انہیں دیا جائے گا، کوئی نہ ہوگا جو اسے چھڑائے گا، نہ اس کی مدد کوئی کرنے والا ہوگا۔ پھر فرمایا ظاہر کر کے صدقہ دینا بھی اچھا ہے، چھپا کر فقراء کو مساکین کو دینا یہ بہترین عمل ہے، اس لیے کہ ریاکاری سے کوسوں یہ دور ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی بندہ کل کے 7 لوگ ایسے جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ دے گا، انہوں میں سے 7 میں سے ایک وہ بھی بندہ ہے جو چھپ کے صدقہ دیتا تھا، دائیں ہاتھ سے دیتا تھا، بائیں ہاتھ کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا۔ آج کا سبق اتنا ہے۔